اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام وفقني لما تحب وترضى وخذ بناصيتي للبر والتقوى. أسلمت أزمة خيالي وذهني وفكري إليك يا من هو القادر المطلق يا ذا الجلال والإكرام. أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت. اللهم يا ربنا آمنت بكتابك الذي أنزلت. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللہ اللہ اللہ. حمدا على وجه الكمال لربنا ذي الجلال. صلاة سلاما على سيد الجمال. مع أزواجه وأصحابه وآل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. طبیعت کے اضطراب کے باوجود اور صحت کے
نظام مرتب کے بے ترتیب ہونے کے باوجود خلاق عالم عالم الغیب والشہادہ العزیز الحکیم السمیع العلیم رب کریم رؤوف الرحیم کے اختیارات قدردانی پہ بھروسہ کرتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے کچھ بولنے کی غرض سے حاضر ہونے کی جرت کی ہے۔ اللہ پاک میری تمہاری یہ دینی ملاقات اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ بمطابق رضامندی الہ الکریم رب تعالیٰ گفتگو کرنے کی توفیق بخشے۔ الفاظ و جملے دینی قدردانی کا اظہار اور مظاہرہ کرتے ہوئے رب کریم سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر آپ کو تمام مسلمین کو تمام مومنین کو حضرات و خواتین کو اور خود متکلم کو اللہ رب العزت شرعی احکامات پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوشش کروں گا کہ رب تعالیٰ کے قرآن کے ذریعے آپ کے اذہان کو، آپ کے مزاج کو، آپ کے قلوب کو، آپ کے وجود اور روح کو منور کرنے کی کوشش کروں، لیکن اس بارے میں مجھے مالک کائنات کی توفیق چاہیے۔ میں اپنی بے بسی، اپنی عاجزی، اپنی کم مائگی، اپنی بے سر و سامانی، اپنے ضعف اور کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک قرآن مقدس کے ذریعے مسئلہ وحدت، مسئلہ رسالت، مسئلہ عزت و ناموس صحابہ محض اپنی رضا کے لیے بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ مختصر سے ابتدائی لفظ آپ حضرات کی نظر کرنے کے بعد مقصود کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور اس بارے بھی ابتدائی گفتگو کو ظاہری حالات کے پیش نظر مختصر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ کی توجہ ہوئی تو میں رب تعالیٰ کی رحمت پہ یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ میرے الفاظ میں چھپے ہوئے فوائد کو اپنے دلوں میں ضرور محسوس کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ اس وادی پرخار میں جہاں ہر طرف فتنے ہی فتنے نظر آتے ہیں،
انسان سنے تو کانوں میں فتنوں کی آوازیں گونجنے لگتی ہیں، انسان دیکھے تو فتنوں کا اندھیرا انسان کو اندھا کرنے کے قریب تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر دماغ سے سوچیں تو ذہن کی حرکات بے ترتیب ہونے لگتی ہے، اگر حالات دنیا کو دل میں اتارنے کی کوشش کریں تو دل مرنے لگتا ہے اور مردہ ہونے لگتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ باقی عوارضات سے توجہ ہٹائیں اور میری طرف توجہ رکھیں، کیونکہ آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ میری پوزیشن کیا ہے، لیکن میں اپنی مزدوری اپنے رب کے دربار میں کھڑی کرنا چاہتا ہوں، اور اس یقین سے یہ بات کر رہا ہوں کہ میرا مالک مجھے قرآن پڑھنے کی ضرور توفیق نصیب فرمائے گا۔ ہر چیز پہ مکمل قدرت رکھنے والا کون ہے؟ اور دل سے بولیں گے آپ، ذرہ ذرہ کائنات پہ کامل قدرت رکھنے والا کون ہے؟ چاہے وہ انسان کی زبان ہے، چاہے انسان کا عقل ہے، چاہے انسان کی طبیعت ہے، چاہے انسان کا مزاج ہے، چاہے انسان کا رزق ہے، اس معاملے میں کامل اور مکمل اختیار رکھنے والا کون ہے؟ اختیار رکھنے والا کون ہے؟ اسی نظریے کو دل میں اتارتے ہوئے اپنے مالک کی طرف توجہ رکھ کے بالکل انہماک سے گفتگو سنیں گے۔ میں پھر ایک مرتبہ عرض کرتا ہوں اپنے بے نیاز اللہ کے دربار میں کہ اللہ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے۔ اس وادی پرخار میں جہاں حوا کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتر چکا، کچھ وضاحت کر دوں؟ اللہ ہمیں شرم و حیا کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں آگے چل کے بیان تو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا طریقہ ہے جسے اختیار کرنے کے بعد انسان کی زندگی کے ہر شعبے کی طرف سلامتی کا رخ ہوتا ہے۔ اس اجڑے دیار میں، اس وادی پرخار میں، غلط انداز پیار میں اور انسان کی بالکل بیکار گفتار میں، جہاں سب کچھ بے مقصد اور بے معنی نظر آتا ہے، وہاں میں یہ تلاش کرنے نکلا ہوں کہ مجھے وہ کیا کچھ کرنا چاہیے کہ میں سامنے دیکھوں تو سلامتی نظر آئے، پیچھے دیکھوں تو سلامتی نظر آئے، دائیں دیکھوں تو سلامتی نظر آئے، بائیں دیکھوں تو سلام۔ حالانکہ ہے یہ میرا خواب، اجڑ چکا ہے ہر طرف اور ہر سما۔ اوپر دیکھو تو عذاب نظر آتے ہیں، نیچے دیکھو تو زمین دہکتی اور دہلتی نظر آتی ہے، سامنے دیکھو تو آنکھیں خیرہ ہونے لگتی ہیں، پیچھے دیکھو تو عجیب حالات نظر آتے ہیں، دشمنی کی واردات عروج پہ پہنچ چکی ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ دل کا پیار اور الفت اور محبت کا جنازہ نکل چکا ہے، محبت نام کی چیز دنیا میں زندہ باقی نظر نہیں آ رہی۔ باپ بیٹے کا دشمن ہے، بیٹا باپ کا دشمن ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، بیٹی ماں کی دشمن ہے، ماں بیٹی کی دشمن ہے، قتل و غارت گری عروج پہ ہے۔ ایسے حالات میں کوئی دیوانہ اگر سلامتی کی جستجو میں نکلتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے کہ ہر طرف سے یہ بیابان جس قسم کی یہ کیفیت اور حیران کر دینے والے حالات ہیں، یہ سارے نظام ختم ہو جائیں، یہ ساری ظلمتیں دور ہو جائیں، یہ سارے اندھیرے چھٹ جائیں، یہ ساری دشمنیاں ختم ہو جائیں، یہ ساری عداوتیں دفن ہو جائیں، اور انسان جس طرف دیکھے اسے سلامتی ہی سلامتی نظر آئے۔ اگر یہ تمنا میرے دل میں پیدا ہوتی ہے، اگر یہ خیال میرے دل میں آتا ہے، کیا
کیا مجھے حکمران کی طرف دیکھنا ہے؟ کیا مجھے دنیا کے ملا کی طرف دیکھنا ہے؟ کیا مجھے سیاستدان کی طرف دیکھنا ہے؟ کیا مجھے کسی وزیر کے تلوے چاٹنے ہیں یا کسی اور طریقے سے زندگی گزارنی ہے کہ اللہ ہر قسم کی ظلمت، ہر قسم کا اندھیرا، ہر قسم کا اضطراب، ہر قسم کی بے چینی میری زندگی سے دھکے دے کے ہٹا دے، اور میں جس طرف دیکھوں تو مجھے مالک کی طرف سے سلامتی ہی سلامتی نظر آنے لگے؟ یہ تمنا ہونی چاہیے۔ اگر کسی دل میں ہے تو وہ دل لائق مبارک ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس دل کی اس آرزو کو پایا تکمیل تک پہنچائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا سریکی میں بولوں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ شریعت کے مزاج اور مسائل کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے شکوہ ہے اپنے طبقے سے، طالب علموں اور علماء کے طبقے سے، کہ ہماری عملی کوتاہی کی وجہ سے ہماری زبان کے اثرات ختم ہو گئے، ورنہ جس قدر طاقت ایک مقرر اور خطیب کی زبان کے لفظوں میں اللہ نے رکھی ہے وہ دنیا کی تلواروں میں نہیں ہے۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، ہے تو اجڑا ہوا دیار، ہے تو اجنبی زمانہ، ہے تو نادانوں کی بستی، اس بستی میں ایک دیوانے کی محدود گفتگو کے اثرات کو کون محسوس کرتا ہے اور کون اس طرف توجہ دیتا ہے، لیکن اپنے مالک کی طرف سے مکمل اور کامل اختیارات کا عقیدہ رکھتے ہوئے کہ میرا مالک قادر ہے، میں اپنی ڈیوٹی نبھانے لگا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو، جو سننے والے ہیں ان کو بھی، جو سامعین ہیں ان کو بھی، جو حضرات ہیں ان کو بھی، جو خواتین ہیں ان کو بھی، جو متکلم ہیں ان کو بھی، اللہ کریم اپنی رحمت سے اپنی رضا نصیب فرما دے۔ میرا بار بار کا یہ تذکرہ اور بار بار کی یہ دعا میرے درد دل کی عکاسی کرتی ہے۔ میں رب تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ کریم میرے سننے والوں کے دلوں میں بھی اسی قسم کا درد پیدا فرما دے۔ ہے تو اجڑے دیار میں، ہے تو وادی پرخار میں، ہے تو غلط انداز پیار میں، جہاں سچ جھوٹ اور جھوٹ یہاں بے حیائی رواج اور حیا سے زمانہ شرم محسوس کرتا ہے۔ میرے لفظ بڑے عجیب سے ہیں، پتہ نہیں آپ کے دل میں اتر بھی رہے ہیں کہ نہیں۔ جہاں سر سے دوپٹے کا اترنا اور جہاں جسم کا نیم برہنہ ہو کے تھرکنا، اور جہاں آنکھوں کا بد نظر ہونا، اور جہاں بے حیائی کے تمام حدود کو کراس کر جانا، وہ رواج اور روش اور رویہ بن چکا ہو، اور جہاں حیا کا سر شرم سے اللہ اللہ، حیا کا سر شرم سے جھک چکا ہو، وہاں صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آدمی اس طرف دیکھے۔ کس طرف دیکھے؟ اللہ اللہ۔ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے سامنے کچھ عورتیں آئیں، باریک کپڑے لباس پہنا ہوا تھا۔
حضرت صدیقہ نے فرمایا جن لوگوں کے دلوں میں، جن عورتوں کے دلوں میں ایمان ہوا کرتا ہے ان کا ایسا لباس نہیں ہوا کرتا، ایسا لباس نہیں ہوا کرتا۔ میری طرف ایک تحریر بھیجی گئی اور توقع کی گئی کہ عورتوں کو کوئی نصیحت کر دینا۔ میں یہی نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ کفر سے نفرت کرو، اس طریقے پہ چلو جو طریقہ عائشہ صدیقہ کا تھا، اس طریقے پہ چلو جو طریقہ فاطمہ الزہرا کا تھا۔ حیا اور شرم اس درجے پہ پہنچ جائے آپ کا کہ آپ دنیا میں چلیں اور دنیا کا بنانے والا رب عرش برین سے آپ کے حیا کی تعریف کرے۔ آہستہ سے سبحان اللہ نہیں، ذرا زور سے کہہ دو۔ برکت کے لیے قرآن کی آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ تعریفیں کرتے ہیں اگر حیا کمال پہ پہنچے تو۔ پھر مضمون کو چلاتا ہوں۔ جاءت احداہما تمشی علی استحیاء، شعیب علیہ السلام کی بیٹی مدین کے کنویں کے قرب و جوار میں اس انداز سے چلتی ہے کہ ان کے حیا کی تعریف اللہ کرتے۔ اللہ، اس اجڑے دیار میں میں ایک مرتبہ پھر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی توقع یہ ہے کہ سلامتی ملے، ہر طرف سے سلامتی کا رخ ہماری طرف ہو جائے، میرے کاروبار میں سلامتی، میری دکان میں سلامتی، میری سیاست میں سلامتی، میری معیشت میں سلامتی، میرے وجود میں سلامتی، اولاد میں سلامتی، گھر میں سلامتی، چار دیواری میں سلامتی، میری مسجد میں سلامتی، میرے مدرسے میں سلامتی، میرے قریہ میں، میری بستی میں، میری آبادی میں، میرے جنگلوں میں، میرے دریاؤں میں، دریاؤں کی روانی میں، دریاؤں کی موجوں میں، میرے معاشرے میں، آس پاس کے حالات میں جہاں بھی دیکھوں تو سلامتی ہی سلامتی نظر آئے۔ اگر یہ تمنا تیرے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو وہ کون سا اصول ہے، وہ کون سا ضابطہ ہے جس پہ عمل کرنا تو شروع کر دے اور کائنات کے ہر طرف سے مالک تیری طرف سلامتیوں کا رخ کر دے۔ اگر وہ طریقہ کار ہے تو پھر جان لے کہ ایمان بالقرآن رکھنا تیرا کام ہے اور سلامتی زندگی کے ہر شعبے میں عطا کر دینا محمد کے رب کا کام ہے۔ مضمون مختلف ذمے لگائے گئے ہیں۔ شان امیر معاویہ بھی رضی اللہ تعالی اور معراج النبی بھی۔ میں ان معاملات کو سوچتے سوچتے بہت حیران ہوتا ہوں کہ مجھے تو موضوعات میں کچھ ایسے جوڑ نظر نہیں آتے کہ آدمی کس طریقے سے ان موضوعات کو چلائے، لیکن میں تکلف کے ساتھ چلاؤں گا۔ عظمت صحابہ بھی بیان کریں گے، انسانی عروج کے اسباب بھی بیان کریں گے، عظمت صحابہ اس انداز میں بیان کریں گے۔ اللہ اللہ، کچھ مختصر سے دلائل دیں گے۔ اور میری گفتگو سننے والوں، ان کی عظمت کا کیا کہنا، ان کی عظمت کا، آپ نے عظمت صحابہ سنی ہوگی مختلف انداز میں، مختلف لفظوں میں، مختلف جذبات میں، مختلف کیفیات میں، مختلف حالات میں، دلائل بھی سنے ہوں گے، لیکن میں یہ دلیل دینا چاہتا ہوں جو مزاج قرآن کے عین مطابق ہے کہ صحابہ کی عظمت کے کیا کہنے، سبحان اللہ کہہ دو، صحابہ کی عظمت کے کیا کہنے کہ جن کے لیے نبوت کے ذمے کیا جا رہا ہو کہ میرا پیغمبر ہے تو ابھی آپ کی مجلس سے دور، لیکن ہم آپ کے ذمہ کر رہے ہیں کہ جب آپ کی مجلس میں آپ کے صحابہ آئیں تو میرا پیغمبر ان کا استقبال کیا کرو۔
ان کا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، توجہ کرنا۔ اللہ اللہ اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، ابھی تک ہے مکے میں، ابھی تک ہے مدینے میں، ابھی تک ہے تجارت میں، ابھی تک ہے اپنے باغات میں، ابھی تک اپنے کام میں مصروف۔ عرش برین سے اللہ نبوت کے ذمے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا۔ میں کہہ رہا تھا کہ سلامتی ہر طرف سے اگر مطلوب ہے تو قرآن پہ ایمان رکھو، قرآن پہ۔ میرا اللہ مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے، میرا اللہ مجھے فائدے والی گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ میرے مزاج کے اضطراب کو اپنی رحمت سے دور فرما دے، اور مجھے دل جمی اور اطمینان سے اپنی کتاب پڑھنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ لیکن اسی انداز میں بھی اگر میں بولتا رہوں تو مجھے یہ یقین ہے کہ رب تعالی میرے اس انداز اور میری اس گفتگو کو باعث اجر و ثواب اپنی رحمت سے ضرور فرمائیں گے۔ پریشان نہ ہوں کہ یہ کس قسم کی کیفیت ہے، کیفیت جو بھی ہو، حال جو بھی ہو، غربت یا امیری، اضطراب یا سکون، صحت یا بیماری، ہر انداز میں اس مزدوری پہ لگے رہو کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرے اعمال اور میری حرکات و سکنات میرے مالک کو پسند آ جائیں، اور میرا اللہ میرے حرکات و سکنات کے ذریعے اپنی رضا مجھے نصیب فرما دے۔ سجدے اسی لیے کرو، پردہ اسی لیے کرو، حیا اسی لیے کرو، عبادت اسی لیے کرو، زکوٰۃ اسی لیے دو، روزہ اسی لیے رکھو، تلاوت اسی لیے کرو، اور کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ نماز اس لیے نہیں کہ دنیا نمازی کہے، زکوٰۃ اس لیے نہیں کہ لوگ تعریفیں کرے، یہ معاملات اس لیے نہیں کہ زمانے کی خوشنودی مقصود ہو، چاہے مشکل میں ہو، چاہے آسانی میں ہو، چاہے سکون میں ہو، چاہے اضطراب میں ہو، تیرے دل کا یہ درد ہو، تیری یہ کیفیت ہو، چاہے اندھیرا، چاہے روشنی، چاہے دن، چاہے رات، تو دیوانہ وار اپنے مالک کو راضی کرنے کی کوشش کر، نتیجہ یہ نکلے گا کہ تو جس سمت منہ کرے گا اسی سمت سے اللہ تیرے لیے سلامتی سے استقبال کروائے گا۔ آئے گی سلامتی۔ اللہ اللہ، کیسی سلامتی، توجہ ہے، کیسی سلامتی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ملائکہ اور فرشتے بہشت برین سے برتن لائے۔ میرے خیال میں سمجھ نہیں آ رہی بات، اگر سمجھ آ رہی ہے تو پھر سبحان اللہ کہہ دینا، کوئی جرم کہہ دیا کرو، تاکہ میں ساتھ ساتھ چلوں اور آپ کی طلب صادق کو ساتھ لیتے ہوئے رب تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے ہوئے صحابہ کی عظمت کو اس انداز میں بیان کروں کہ ایک مرتبہ ہم سب کو اپنے دلوں میں سلامتی کے اثرات محسوس ہونے لگے ہیں۔ اللہ اللہ، جس طریقے سے ذکر توحید دل کی سلامتی کا سبب و باعث ہے، جس طریقے سے ختم نبوت کے تذکرے وہ انسانی دل کی سلامتی اور سکون کا سبب ہے، اسی طریقے سے عزت و عظمت صحابہ کا بیان بھی انسانی دل کے سکون اور سلامتی کا باعث و سبب بنتا ہے۔ لہذا
انسان کو توجہ رکھنی چاہیے اپنے مالک کی طرف۔ اگر سلامتی چاہیے تو یہ سمندر میں آپ اور میں غوطہ زن ہے، اس ذریعے سے سلامتی نہیں، ہر طرف سے سلامتی جب مل سکتی ہے جب انسان کوشش کرے دنیا میں وہی طریقہ اختیار کرے جو طریقہ اصحاب محمد الرسول اللہ نے اختیار کیا تھا۔ بات سمجھ آئے تو اپنے جاگنے کا ثبوت دیتے رہیں گے، آپ دیکھیں گے کہ میں کس طرح چلتا ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں فرشتے، نوری، ملک مقربین بہشت برین سے سپیشل برتن لائے۔ توجہ کرنا، میں صحابہ کی عظمت پہ دلیل دینے لگا ہوں۔ ویسے تو لمبی چوڑی دلیلیں دینے کی کوئی ضرورت بولے ضرورت یہی کافی ہے کہ صحابہ محمد کی جماعت ہیں، محمد الرسول اللہ کی جماعت ہیں۔ اور کیا دلائل چاہیے، اور کیا دلائل چاہیے؟ صحابہ کی عظمت پہ دلائل دیتے ہوئے تو راتیں بیت جائیں۔ قرآن میں نظر کرو، دشمن صحابہ کو قرآن اس لیے پسند نہیں ہے کہ قرآن کے ہر کونے میں، قرآن کے ہر شعبے میں، قرآن کے ہر حصے میں، توجہ ہے آپ کی، میں بات کرنے لگا ہوں، اگر سمجھ آئے تو اپنے رب کی تعریف دل سے کریں گے اور سبحان اللہ کہیں گے۔ دشمن صحابہ کو قرآن قبول نہیں، دشمن صحابہ سے قرآن برداشت نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے ناقص تجربے اور ناقص علم میں یہ بات آتی ہے، میرا ذوق یہ بتاتا ہے، میری طبیعت اس جگہ پہنچتی ہے، میں سفر کرتے کرتے عظمت صحابہ کو دیکھتے ہوئے اس معاملے پہ یہ تبصرہ کرتا ہوں کہ قرآن ہے تو رب کی کتاب، محمد الرسول اللہ پہ اترا، لا ریب کتاب ہے، پھر برداشت کیوں نہیں؟ لا ریب کتاب ہے، پھر اس کو برداشت کیوں نہیں کیا جاتا؟ لا ریب کتاب ہے، پھر اس سے دشمنی کیوں؟ کہ لا ریب کتاب ہے، پھر اس کو پیٹ کیوں؟ لا ریب کتاب ہے، پھر اس میں شک کیوں؟ ہے تو مالک کا کلام، ہے تو رب کی کتاب، ہے تو خلاق عالم کا کلام، ہے تو لا ریب، ہے تو بے عیب، ہے تو کمال درجے کا معجزاتی کلام۔ لیکن ایک مخصوص فرقے کو قرآن برداشت نہیں، قرآن دل میں نہیں اترتا، قرآن برداشت نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آخر وجہ کیا ہوئی؟ کلام رب کا برداشت کیوں نہیں ہوتا؟ فرمان رب کا برداشت کیوں نہیں ہوتا؟ قرآن رب کا برداشت کیوں نہیں ہوتا؟ اترا محمد پہ برداشت کیوں نہیں ہوتا؟ صادق نے پڑھا برداشت کیوں نہیں ہوتا؟ امین نے پڑھا برداشت کیوں نہیں ہوتا؟ جب میں نے یہ سفر طے کرنا شروع کیا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ دشمن صحابہ کو قرآن اس لیے برداشت نہیں کہ قرآن کے جس شعبے میں دیکھو خلاق عالم نے محمد کریم کے صحابہ کی تعریف کی ہے۔ اللہ اللہ، یؤمنون بالغیب کون ہے؟ ایسے نہیں، ایسے نہیں، یہ ٹوٹے دلوں سے صحابہ کہنا یہ مزہ نہیں دیتا۔ اللہ اللہ، اپنے وجود کی ساری توانائیاں لگا دو۔ میں کہتا ہوں توجہ ہے کہ میرے رب کے قرآن کی رونق صحابہ تھے، اس لیے ابتدا میں ذکر صحابہ کیا۔ ابتدا میں ذکر ابتدا میں ذکر اللہ اللہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب میرے ساتھ بولیں گے صحابہ تاکہ ایمان تازہ ہو اور سلامتی کے اثرات محسوس ہونے لگے۔ سلامتی کے اثرات، یؤمنون بالغیب کون؟ یقیمون الصلاۃ کون؟ مما رزقناہم ینفقون کون؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک یہ کون؟ وما انزل من قبلک یہ کون؟
وبالآخرۃ ہم یوقنون کون؟ اولئک علی ھدی من ربہم کون؟ واولئک ہم المفلحون کون؟ مالک نے قرآن کی ابتدا میں رونق قرآن بھی ذکر صحابہ کے ساتھ رکھی ہے کہ میرا پیغمبر قرآن کی رونقیں شروع بھی ذکر صحابہ سے، درمیان بھی ذکر صحابہ سے، اختتام بھی ذکر صحابہ پہ معلوم ہوتا ہے۔ قرآن دل میں اگر اتارنا ہے تو پہلے صحابہ کو دل میں اتارنا ہوگا۔ اگر صحابہ دل میں نہیں، قرآن دل میں نہیں، صحابہ دل میں نہیں، نماز دل میں نہیں، صحابہ دل میں نہیں، زکوٰۃ دل میں نہیں، صحابہ دل میں نہیں، ایمان دل میں نہیں، صحابہ دل میں نہیں، ہدایت دل میں اللہ اللہ۔ میری طبیعت سنیں میری طبیعت ٹوٹی پھوٹی صحیح، لیکن میرا دل ذکر صحابہ سے، توجہ ہے، میرا دل ذکر صحابہ سے صحت مندوں سے زیادہ سلامتی کے اثرات محسوس کر رہا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ کون ہے صحابہ؟ بات کسی اور طرف چل نکلی کیونکہ دماغ کے زاویوں کو سنبھالنے والا کون ہے؟ کہنا کچھ چاہتا تھا اور کمزور ہوں۔ جب اپنے خیالات اور فکر کی لگام کو اسی مالک کائنات کے سپرد کیا تو اس مالک نے صحابہ غلامی کی طرف لگا دیا نا۔ اللہ 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 اللہ۔ توجہ کرنا، سلامتی اگر چاہتے ہو تو ایمان بالقرآن سے حاصل ہوگی۔ میں آگے چلتا ہوں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اس پہ اپنے سفر کو ختم کروں گا۔ یہ میرے ابتدائی معاملات ہیں جو آپ کے دل میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن جب میں یہ کہوں گا کہ قرآن کیا کہتا ہے تو مسئلہ تھوڑا سخت ہوگا۔ سخت قرآن قبروں سے ہٹائے گا، قرآن قبروں سے، قرآن مردوں سے، قرآن مخلوق سے ہٹائے گا، قرآن مخلوق سے ہٹائے گا۔ قرآن کسی کو مشکل کشا نہیں کہنے دے گا، کسی کو حاجت روا نہیں کہنے دے گا، قرآن کسی کو مختار کل نہیں کہنے دے گا، قرآن کسی کو عالم الغیب نہیں کہنے دے گا۔ قرآن برملا یہ اعلان کرے گا، لا یعلم لا یعلم لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اللہ اللہ۔ سفر اس طرف کرنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے اپنے دل کی اجڑی بستی کی رونقیں بحال کرنے کے لیے ایک کوشش کر رہا ہوں ذکر صحابہ سے۔ اللہ ہمارے ان مردہ دلوں کو دوبارہ زندگی نصیب فرمائے۔ قرآن مانا صحابہ نے، قرآن مانا قرآن مانا صحابہ نے، اور اس طرح سے مانا، اس بے باکی سے مانا، اس وفاداری سے مانا، اس عجیب انداز سے تسلیم کیا اور مانا کہ قرآن کا اتارنے والا عرش برین سے ان کے ماننے کی تعریفیں کرنے لگا۔ اللہ اللہ۔ توجہ کرنا، اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا
اے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ، ابھی تو اپنے کام میں ہے تیرے صحابہ، کوئی بازاروں میں ہے اپنے کام میں، کوئی مزرے اور باغات میں ہے اپنے کام میں، اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے آنے سے پہلے پہلے میں تیرے ذمے کر رہا ہوں میرا پیغمبر۔ اذا جاءک اذا جاءک جب آئیں کہا تجھے کہہ رہا ہوں میرا پیغمبر، کہہ دے سبحان اللہ۔ جیسے کوئی کسی کو خطاب کر کے کہتا ہے میری طرف توجہ کر، میں اللہ اللہ میری طرف توجہ کر، میں ضروری بات کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم بھی فرماتے ہیں اذا جاءک جب آئیں کہا تجھے کہہ رہا ہوں میرا پیغمبر کہ تیرے پاس، اللہ اللہ جب آئیں تو ایک کام آپ کے ذمے کر رہا ہوں، اور رہی میری ذات، میرے ذمے تو ضروری کوئی کام کر سکتا نہیں، کوئی کر سکتا نہیں، لیکن تیرے نوکروں وفاداروں کا مقام بتانے کے لیے میں بے نیاز بھی اپنے ذمے ایک کام، اللہ اللہ یہ قرآن کے لفظوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، ایک کام تیرے ذمے کر رہا ہوں میرا پیغمبر، اللہ اللہ ایک کام تیرے ذمے کر رہا ہوں میرا پیغمبر، ہے تو سلسلہ نبوت کا سردار، ہے تو خاتم النبیین، ہے تو انبیاء کا امام، ہے تو سید المرسلین، ہے تو خاتم النبیین، اللہ اللہ کیا انداز ہے اللہ پاک کا۔ اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، ایک کام تیرے ذمے کر رہا ہوں میرا پیغمبر، آئے تو نہیں ابھی تک تیری مجلس میں، لیکن آئیں گے ضرور، نہیں سمجھ رہے ہیں نا؟ آخر تیرے نوکر جو ہیں سردار کے قدموں میں آئیں گے تو ضرور میرا پیغمبر، آئیں گے تو نوکر بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، وفادار بھی ہے، ان میں ابو بکر بھی ہے جو اپنی اونٹنی لے کے وفاداری کے سبق دہراتا رہتا ہے، اللہ اللہ آئے تو نہیں، لیکن میں جانتا ہوں آنے والے اوقات میں ہونے والے حالات جاننے والا کون ہے، میں جانتا ہوں میرا پیغمبر آئے تو نہیں، آئیں گے ضرور میرا پیغمبر، لیکن ان کے آنے سے پہلے میں تیرے ذمے، اللہ اللہ
ایک ذمہ داری دیتا ہوں، اللہ اللہ، شان تو تیرا اس قدر ہے میرا پیغمبر کہ باقی انبیاء کوئی کنویں میں جاتا ہے، باقی انبیاء کوئی طور پہ آتا ہے، باقی انبیاء کوئی کہیں جاتے ہیں، کوئی کہیں جاتے ہیں، جب آپ کی عظمت کا نمبر آتا ہے تو میں اعلان کرتا ہوں اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، تیرے پاس قرآن آ جاتا ہے، تیری عظمت بہت بڑی ہے، لیکن میرا پیغمبر تیرے نوکروں کی وفاداری کا وزن کچھ اس طرح سے ہے کہ میں ان کے لیے کچھ آپ کے ذمے کرنا چاہتا ہوں، کچھ آپ کے ذمے کرنا چاہتا ہوں، آپ وہ ذمہ داری نبھانا تاکہ قیامت تک آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ صحابہ وہ عظمت والے لوگ تھے جن کی محمد کریم بھی عزت کیا کرتے تھے، محمد کریم بھی عزت کیا کرتے تھے، اور صرف محمد کریم نہیں، اللہ اللہ، معاملہ اوپر پہنچا تو رب کریم نے فرمایا میرا پیغمبر تو عزت کرتا ہی کرتا ہے، صحابہ کی عظمت اس قدر ہے کہ میں بے نیاز اللہ بھی محمد کے نوکروں کی عزت کرتا ہوں، اللہ اللہ، ہوں تو بے نیاز، مجھے پرواہ تو کسی کی، ہوں تو بے پرواہ، ہوں تو بے نیاز، لیکن کچھ ادائیں محمد کے نوکروں کی اس طرح کی ہیں کہ میں بے پرواہ، توجہ ہے میرے لفظوں پہ غور کرنا کہ میں کیا کہتا ہوں، اور پھر سبحان اللہ بھی کہنا، میں یہ کہتا ہوں کہ رب کریم فرما رہے ہیں ہوں تو بے نیاز، ہوں تو بے پرواہ، لیکن محمد کے نوکروں کی ادائیں کوئی اس قدر قیمتی ہیں، کوئی اس قدر قیمتی ہیں کہ میں بے نیاز اور بے پرواہ ہوتے ہوئے بھی صحابہ کی بہت پرواہ کرتا ہوں، صحابہ کی بول بول بول، صحابہ کی بہت پرواہ کرتا ہوں، اللہ اللہ، قرآن پہ توجہ کر، میں مزاج قرآن سے، کیونکہ ہمارے اکابر کا یہ ترہ امتیاز رہا ہے، توحید بھی قرآن سے، رسالت بھی قرآن سے، صحابہ کی عظمت بھی قرآن سے، اور جس رنگ میں قرآن نے صحابہ کی عظمت بیان کی ہے دنیا کی کوئی کتاب بیان نہیں کر سکتی، قرآن کے جس حصے میں دیکھو قرآن اصحاب پیغمبر کی تعریف میں بولتا نظر آتا ہے، جس صورت میں دیکھو، جس کیفیت میں دیکھو، توجہ کرو، اِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب آئے میرا پیغمبر میں آپ کے ذمہ یہ کر رہا ہوں کہ ابھی آئے تو نہیں، جب آ جائے ابو بکر، جب آ جائے عمر فاروق، جب آ جائے عثمان غنی، جب آ جائے علی حیدر کرار، جب آ جائے امیر اللہ اللہ، جب آ جائے امیر معاویہ، جب آ جائے صہیب میرا پیغمبر، جب آ جائے سلمان فارس کا میرا پیغمبر، تو میں ان کے آنے سے پہلے یہ اعلان کر رہا ہوں اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، جن کے بچے ذبح ہوئے قرآن نہیں چھوڑا، جن کے وطن چھڑوائے گئے قرآن نہیں چھوڑا، ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے قرآن نہیں چھوڑا، ان کی ادائیں یہ رہی کہ یؤمنون بآیاتنا، قرآن پہ ایمان رکھا انہوں نے، میرا پیغمبر میں آپ کے ذمے کر رہا ہوں کہ جو ہی آئے آپ کی مجلس میں میرا حکم مانتے ہوئے اپنے نوکروں کا استقبال کا، اللہ حق تو بنتا ہے کہ آنے والا سلام کرے، طریقہ یہی ہے نا، لیکن توجہ کرنا، ایک بات کرنے لگا ہوں دل میں ضرور اترے گی،
روایت تو یہ ہے کہ آنے والا بول 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 آنے والا سلام کرے، شرعی مسئلہ بھی یہی ہے کہ آنے والا سلام کرے، لیکن محسوس اس طرح سے ہوتا ہے صحابہ میرے رب کو اس قدر پسند ہیں کہ اللہ اپنے قانون بھی عزت صحابہ کے لیے توڑ دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ اس جملے کے مقابل نہیں ہے، جس طرح سے کرنی چاہیے تھی۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ صحابہ کو، صحابہ کی عظمت اس قدر عزیز کہ میں کہتا ہوں کہ ایسا عجیب سا اور لطیف سا پیار ہے میرے پیدا کرنے والے مالک کو محمد الرسول اللہ کے صحابہ کے ساتھ کہ جہاں صحابہ کی دل جوئی کا معاملہ آئے، جہاں صحابہ کی تسلی کا معاملہ آئے، جہاں صحابہ کے دل کی سلامتی کا معاملہ آئے تو رب تعالیٰ اپنے قانون توڑ دیتے ہیں، صحابہ کی بے چینی برداشت نہیں کرتے۔ چاہیے تو یہ ہے کہ سردار بیٹھا ہے، انبیاء کا امام بیٹھا ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وہ ذات بیٹھی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آنے والے نوکر سلام کرتے، احترام کرتے، وہ احترام تو کرتے ہی کرتے رہتے ہیں چاہے آئیں یا دور ہوں۔ رب تعالیٰ ان کے اس احترام کی لاج رکھتے ہوئے نبوت کے ذمہ کر رہے ہیں کہ میرا پیغمبر ان کا احترام ایسا لازوال ہے کہ میری قدرت چاہتی ہے ان کی طرف سے احترام ہو اور میری طرف سے سلام ہو، ان کی طرف سے احترام ہو اور میری طرف سے سلام ہو۔ یہ سلام بھی میرے اللہ کے تھے اور اللہ نے نبی علیہ، میرے ذہن میں مختلف باتیں آ رہی ہیں عظمت صحابہ کے متعلق توجہ کرنا۔ قرآن کا انداز کیا ہے؟ جب جنگ احد میں جس درے پہ صحابہ کو رسول اللہ نے مقرر فرمایا تھا، جنگ جیت جانے کے بعد صحابہ نے وہ درہ چھوڑا، فتح شکست میں بدلی۔ نبی علیہ السلام اندر اندر سے کچھ رنج سا محسوس کرنے لگے، کچھ توجہ ہے؟ توجہ کرو گے تو قرآن کا یہ نقطہ دل میں اترے گا اور سمجھ آئے گا۔ میں رب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے آسان انداز میں سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اللہ۔ دل ہی دل میں محبتیں کرنے والے رسول اللہ کے دل میں کچھ رنج سا محسوس ہونے لگا تو عرش برین سے اعلان آیا، بذریعہ قرآن آیا، اعلان آیا، بذریعہ قرآن آیا۔ عظمت صحابہ کی دلیل پہ غور کرتے جاؤ کہ رسالت، نبوت اور صحبت کے درمیان اگر کچھ معاملات ایسے ہونے لگیں، دل میں کچھ رنج سا پیار کے انداز میں پیدا ہونا لگے تو اس رنج کو نبوت کے دل سے دور کرنے کے لیے اللہ عرش برین سے قرآن اتار دیا کرتے ہیں۔ صحابہ کے متعلق رنج نبوت کے دل میں اللہ رہنے لیکن انداز دیکھنا، میں جس مقام کی طرف نشاندہی کرنے لگا ہوں ضرور آپ اپنے دل میں سلامتی محسوس کریں گے اگر آپ کی توجہ ہوئی۔ جب یہ رنج سا پیار پیار کے انداز میں محسوس ہونے لگا رسالت کو، نبوت کو، تو عرش برین سے اعلان آیا، فاعف عنہم۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ صرف یہیں پہ بند نہیں ہے معاملہ، اللہ نے فرمایا فاعف عنہم، میرا پیغمبر، توجہ کرنا، او اہل ذوق صحابہ سے محبت کرنے والو، توجہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا فاعف عنہم، میرا پیغمبر میں آپ سے کہتا ہوں کہ صحابہ کو معاف کر دے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ فاعف عنہم، صحابہ کو معاف کر دے اور درگزر کریں۔ اور پھر میرا پیغمبر
آپ کے ذمہ کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے کہیں وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اللہ تو بھی معافی دے دے۔ یہ انداز وہاں اختیار کیے جاتے ہیں جہاں آدمی صلح کرنے پہ مجبور ہوتا ہے، وہاں اپنے دوستوں کو کہتا ہے تم بھی معاف کر دو، میں بھی معاف کرتا ہوں۔ اللہ کریم نبی علیہ السلام کو فرماتے ہیں میرا پیغمبر آپ کے اور صحابہ کے درمیان رنجشیں میری قدرت سے برداشت نہیں، میرا پیغمبر آپ کے دل میں نوکروں کے بارے میں رنجش یہ مالک برداشت نہیں کرتا۔ میرا پیغمبر میں اعلان کر رہا ہوں کہ صحابہ کے متعلق اپنے دل میں سلامتی ہی سلامتی، رنجش کا ایک ذرہ پوری زندگی نہ آنے دینا۔ اللہ اللہ، سلامتی ہے کہ نہیں؟ سبب ہے ایمان بالقرآن۔ سبب کیا ہے؟ ایمان بالقرآن۔ اللہ اللہ، اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم۔ ایک تیری ذمہ داری میرا پیغمبر جو ہو رہی ہے اللہ کریم کی طرف سے، میں اعلان کر رہا ہوں میرا پیغمبر، فرض کروں تو اپنی مرضی سے، ذمہ کروں تو اپنی مرضی سے، ڈیوٹی لگاؤں تو اپنی مرضی سے۔ جیسے حکم ہوتا ہے کہ سجدے بر وقت کرنے ہیں میرا پیغمبر، قیام کرنا ہے میرا پیغمبر، ثنا کرنی ہے میرا پیغمبر، زکوٰۃ دینی ہے میرا پیغمبر، سجدہ بھی ذمہ داری، رکوع بھی ذمہ داری، قیام بھی ذمہ داری، زکوٰۃ بھی ذمہ داری۔ جیسے یہ ذمہ داریاں بے نیاز اللہ کی طرف سے آپ کے ذمہ کر دی گئی ہے میرا پیغمبر، ایک اور ذمہ داری بھی آپ کے ذمہ کر رہا ہوں میرا پیغمبر، تاکہ رہتی دنیا تک لوگوں کو پتہ چلے کہ نماز کی فرضیت بھی ذمہ داری اور عزت صحابہ بھی۔ اللہ اللہ، عزت صحابہ بھی ذمہ داری۔ اللہ صحابہ کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اللہ، اپنے گھروں کو آباد رکھو صحابہ کے تذکرے سے، صحابہ کی عزت کے تذکروں سے۔ اور صحابہ کا ایمان بالقرآن ایسا تھا، کچھ توجہ ہے؟ ایمان بالقرآن ایسا تھا کہ ایک مرتبہ بدر میں قتل ہونے والے کافروں کو، ان کی لاشوں کو ایک کنویں میں ڈال کے نبی علیہ السلام اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی چھڑی سے ان کو ایسے حرکت دے کے فرماتے ہیں جو میرے رب نے وعدہ کیا تھا وہ حق پایا ہے، اب آپ نے، اب تم نے حق پایا ہے۔ تو ایمان بالقرآن والا بول پڑا عمر، ایمان بالقرآن والا بول پڑا عمر رضی اللہ تعالی۔ مانو گے جو عمر کہیں گے؟ مانو گے یا اپنے مولوی کے پیچھے چلو گے؟ اللہ علماء کو صحابہ کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحابہ والا عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، بانداز صحابہ قرآن پہ ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں علماء کی خدمت میں دست بستہ بادب طریقے سے عرض کرتا ہوں، پردوں اور غیب سے جاننا یہ مردوں کا کام نہیں ہے، محمد کے رب کا کام ہے، محمد کے۔ جب نبی علیہ السلام گفتگو فرما رہے تھے تو ایمان بالقرآن والا بول پڑا، ایمان بالقرآن والا بول پڑا۔ توجہ توجہ توجہ، قال عمر، بخاری، قال عمر، ایمان بالقرآن والے حضرت عمر بول پڑے اور اعلان کیا، اتکلم اجسادا لا ارواح لها، یا رسول اللہ ان جسموں سے کیسے بات کرتے ہو جن کے جسموں میں روح بھی باقی، روح بھی باقی، روح بھی باقی۔ معلوم ہوتا ہے
صحابہ کے یہ عقیدہ تھا کہ مر جانے کی وجہ سے جسم سے جب روح جدا ہوتی ہے تو روح جسم میں جب نہیں ہوتا تو بغیر روح کے جسم سنتا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ میری امی عائشہ صدیقہ بنت صدیق عفیفہ طیبہ کائنات طاہرہ رسول اللہ کی محبوبہ اور جس زوجہ کی سب سے زیادہ تعریف کی نبی علیہ السلام نے، وہ خوش قسمت صدیق کی بیٹی صدیقہ، وہ خوش قسمت صدیق کی بیٹی صدیقہ، جب انہوں نے سنا تو فرمایا کیف یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا وقال اللہ تعالی انک لا تسمع الموتى۔ یہ تھا ایمان بالقرآن، یہ تھا زندگی کے آخری وقت میں، مرض الوفات میں رسول اللہ نے فرمایا ایتونی بقرطاس اکتب لکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعد، کاغذ قلم دوات لاؤ، میں تمہیں ایسی چیز لکھ کے دیتا ہوں کہ جس کو اگر مضبوطی سے پکڑو گے ضلالت و گمراہی تمہارے قریب نہیں بھٹکے گی۔ صحابہ دوڑنے لگے، ایمان بالقرآن والا امتیازی مقام رکھنے والا عمر بول پڑا حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ، یا رسول اللہ ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے، اللہ کا قرآن کافی ہے۔ یہی منشأ نبوت تھا، یہی بلوانا چاہتے تھے رسول اللہ کہ میں نے محنت کی، ایمان بالقرآن سکھایا، قرآن کا واعظ کیا، قرآن کی تبلیغ کی۔ آج کوئی اور تحریر لکھنے کا اگر کہتا ہوں تو میرے نوکروں کی کیفیت کیا رہتی ہے؟ نبوت اس وقت خوش ہوئی جب عمر نے یہ اعلان کیا یا رسول اللہ ہمارا یہ یقین ہے قرآن کے ہوتے ہوئے ضلالت و گمراہی ہمارے قریب آ سکتی نہیں ہے۔ اللہ 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 قرآن پہ ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی بہنوں کے لیے بھی کچھ قرآن پڑھوں، اللہ 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 عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اللہ یا ایھا النبی، اے میرے پیغمبر، کس کو خطاب ہے؟ نبی علیہ السلام کو۔ کس کو خطاب ہے؟ نبی علیہ السلام کو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرا پیغمبر اپنی امت کی عورتوں کے سامنے اعلان کر دو۔ اور کن کن کے سامنے اعلان کرو؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کل ازواجک، اپنی بیویوں کے سامنے بھی اعلان کرو میرا پیغمبر، وہ بناتے کا، اور اپنی بیٹیوں کے سامنے بھی اعلان کرو، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمانداروں کی عورتوں کے سامنے بھی اعلان کرو میرا پیغمبر۔ اعلان کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ اللہ، پیغمبر کی بیٹیاں، پیغمبر کی بیویاں، مومنین کی بیٹیاں، مومنین کی بیویاں، صحابہ کرام کی عورتیں، تمام کے سامنے اعلان کرو میرا پیغمبر یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ کسی ضرورت کے تحت اگر اپنے گھر سے باہر نکلنے کی نوبت آ جائے، آخر ضرورتیں بشری ہوتی رہتی ہے، کہیں خوشی میں جانا ہوتا ہے، کہیں غم میں جانا ہوتا ہے، کہیں کام میں جانا ہوتا ہے، ضروریات بشریہ کے لیے نکلنا یہ ہے تو ممکن انسان کی زندگی میں موقع آ جاتا ہے، لیکن میرا پیغمبر ہے تو پاک دامن تیری بیٹیاں، ہے تو
پاک دامن تیری بیویاں ایسی پاک دامن ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ ایک طرف ساری دنیا کی عورتیں، ایک طرف ساری دنیا کی حیا والیاں، ایک طرف ساری دنیا کی پاک دامنی والیاں، یہ اکٹھی ہو کے آ جائیں، اور دوسری طرف میرے پیغمبر کی ازواج ہوں جن میں عائشہ ہے، جن میں حفصہ ہے، جن میں جویریہ ہے، جن میں رملہ ہے، جن میں زینب ہے۔ قدرت والے کا اعلان ہوتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ ساری دنیا کی عورتیں ایک طرف، میرے پیغمبر کی بیویوں جیسا کوئی نہیں۔ اللہ اللہ، بیویوں جیسا، بیویوں جیسا۔ میں کہتا ہوں کہ کون ہو سکتا ہے جن کا مقام اس قدر بلند ہے کہ کوئی اندر کا کھوٹا اگر ان میں سے کسی پہ تہمت لگائے اور دلائل بھی دے تو مقابلے میں محمد کا رب آ جاتا ہے، مقابلے میں محمد کا رب آ جاتا ہے۔ دلائل دینے والے دلائل دیتے رہے، صفوان اور عائشہ کا تعلق ٹھیک، یہ واحد مقام ہے جہاں اللہ نے صحابہ سے بھی، لفظ تو بڑا عجیب سا ہے لیکن میں سریکی میں کہا کرتا ہوں، صحابہ کو اللہ نے دڑکے دیتے نے اس مقام ہوتے عزت عائشہ۔ لولا 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 پڑھا ہے سورہ نور میں ہے یہ لفظ، تم نے یہ کیوں نہ کہا، تم نے یہ کیوں نہ کہا، تم نے یہ کیوں نہ کہا۔ انداز تو دیکھو، لولا فضل اللہ علیکم، اگر میں فضل نہ کرتا تو پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا ہوتا۔ لولا، تم نے یہ مطالبہ کیوں نہ کیا کہ 4 گواہ لاؤ۔ صحابہ کو اللہ کہہ رہے ہیں، صحابہ پہ سجرے، واہ صدیق تیرے نصیب، تیرے خاندان کی کوئی ایک برکت ہے، تیرے تو اسلام پہ اس قدر احسان ہے کہ نبوت بول پڑتی ہے۔ توجہ ہے، بات سمجھ آئے تو سبحان اللہ بھی دل سے کہنا، اور صدیق کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہنا، صدیق تیری کوئی ایک برکت ہے، تیرے خاندان کی کوئی ایک برکت ہے۔ اللہ 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 اللہ، ایسے کمالات، کس طرف جاؤں اور کیا کچھ کہوں۔ صدیق کے متعلق، صدیق کی قسمت کے متعلق، صدیق کی عظمت کے متعلق اللہ اللہ کے لسان نبوت سے اعلان جاری ہوتا ہے، اعلان جاری ہوتا ہے کہ میرے نوکروں میں سے جس نے مجھ پہ احسان کیے تھے میں نے ہر ایک کو احسان کا بدلہ دے دیا ہے۔ ایک ابو بکر ہے جس کو اپنے رب کے حوالے کیا ہے، اللہ دن قیامت کے احسانوں کا بدلہ عطا کریں گے۔ اللہ اللہ، نبوت زور لگا کے بھی احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکی، صدیق کے احسانوں کا بدلہ محمد کا رب اتارے گا۔ اللہ اللہ، کون ہے صحابہ، کیا کہوں، کہاں سے لفظ لاؤں۔ دنیا اختتام تک پہنچنے لگی ہے، آج تک وہ لفظ جمے ہی نہیں، پیدا بھی نہیں ہوئے جو محمد کے نوکروں کی وفاداری کا حق ادا کر سکیں۔ وہ لفظ پیدا نہیں ہوئے، ادب اگرچہ کمال پہ پہنچ گیا لیکن وہ لفظ ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے جن لفظوں کے ذریعے سے محمد کے نوکروں کی تعریف کا حق ادا کر دیا جائے۔ اللہ اللہ، وہ تھے نوکر، وہ تھے نوکر۔ نبی علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں،
ہوٹ خشک ہے، پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے، عثمان مجلس سے اٹھے، حیامہ والا عثمان، وہ عثمان کہ حضرت صدیقہ فرماتی ہیں دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پہ بات کہہ دوں، وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا، عظمت صحابہ کے لیے یہ بات سنیں، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ جواب دیا گیا ابو بکر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اجازت دو، آنے دو۔ آنے کا کیوں نہ کہتے نبی علیہ السلام، کیوں نہ کہتے نبی علیہ السلام؟ صحابہ میرے پیغمبر کی مجلس کی رونق جو ہوا کرتے تھے، اجازت کیوں نہ دیتے؟ رب فرماتے تھے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، میرا پیغمبر تیری مجلس کی رونق دنیا دار نہیں ہے، تیرے نوکر ہیں۔ اللہ اللہ، آنے دو ابو بکر کو۔ آئے، نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، حضرت صدیقہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، موٹی پنڈلی پہ چادر تھی، کپڑا تھا، اسی طرح سے لیٹے رہے، کپڑا اسی کیفیت سے رہا۔ توجہ کرنا، پھر دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ جواب دیا گیا عمر۔ اللہ اللہ، سجن آئے نے سجنہ دے دروازے تھے، سجن آئے نے سجنہ دے دروازے تھے، محمد صحابہ دا سجن ہے تے صحابہ محمد کریم دے سجن ہے۔ اللہ اللہ، عمر آیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا آنے دو، اجازت دے دو۔ ایک طرف ابو بکر، ایک طرف عمر۔ ایک موقع ایسا آیا کہ نبی علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، دوسرے ہاتھ سے عمر کا ہاتھ پکڑا رضی اللہ تعالی عنہما، اور اپنی سچی زبان سے اعلان فرمایا دیکھو دیکھو لوگو، جس طریقے سے آج ابو بکر اور عمر میرے ساتھ ہیں، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اسی طریقے سے ابو بکر اور عمر کو ساتھ لے کے جنت جاؤں گا۔ 15ویں صدی کا کوئی نامعلوم الاب اگر صدیق پہ تبرہ کرے تو صدیق کی شان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی اپنی بد نصیبی واضح ہوتی ہے، اس کی اپنی بد نصیبی واضح ہوتی ہے۔ ایک طرف ابو بکر، ایک طرف عمر، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ جواب آیا عثمان۔ نبوت سنبھلی، نبی علیہ السلام اٹھے، اٹھ کے بیٹھتے ہیں چارپائی پہ یا جس چیز پہ بھی تھے لیٹے ہوئے، اٹھ بیٹھتے ہیں، اپنا کپڑا نیچے کرتے ہیں، سنبھالتے ہیں کپڑا۔ صحابہ نے عرض کی ابو بکر آئے، عمر آئے، ہر صحابی کا امتیازی شان اور امتیازی مقام ہے، آپ اسی طرح سے رہے یا رسول اللہ۔ عثمان آئے، آپ سنبھلے، نبی علیہ السلام نے فرمایا توجہ توجہ توجہ، عظمت صحابہ دیکھو، عظمت صحابہ دیکھو، مقام صحابہ دیکھو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اما انا لا استحیی اللہ یستحیی منہ، او میرے صحابہ میں اس ہستی سے کیوں نہ حیا کروں جس سے محمد کا رب بھی حیا کرتا ہے۔ عثمان اٹھے، یہودی کے پاس پہنچے، کنواں خریدنا ہے، کچھ بات اور بھی ہوتی رہی، اس نے بڑے ناز سے کہا عثمان تیرے بس کی بات، بے وقوف کو پتہ نہیں تھا کہ آج عثمان نے کیا دیکھا ہے اور کیا جذبات ہیں۔ تیرے بس میں؟ اللہ اللہ، میں کہتا ہوں میری کیفیت ایسی ہے کہ میں نہیں پہنچ سکتا وہاں تک، اللہ توفیق دیں گے انشاءاللہ۔ میں اسی سے بھی اپنے دل میں سلامتی محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ کرتا ہوں، قرآن مجید پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اس نے کہا تیرے بس کی بات، عثمان بڑے اطمینان سے فرماتے ہیں مانگ تو صحیح۔ اس نے بڑا زور لگا کے اپنے تصورات کو عروج پہ لے جاتے ہوئے بہت بڑا مطالبہ کیا،
کہ 300 اونٹ، کتنا؟ 300۔ عثمان کی وفاداری دیکھو نبوت کے ساتھ، فوراً فرماتے ہیں تو نے غلے کے بغیر 300 مانگے، میں غلے کے لدے ہوئے دیتا ہوں۔ تو نے غلے کے بغیر مانگے، میں غلے سے لدے 300 اونٹ دوں گا۔ پیالہ پانی کا لے کے نبوت کے سامنے آ رہے ہیں عثمان۔ کون آ رہے ہیں؟ بولو بولو، کون آ رہے ہیں؟ رضی اللہ تعالی۔ جب قریب پہنچے نبی علیہ السلام، آپ نے ہاتھ آگے بڑھائے، عثمان رو پڑے، یا رسول اللہ دل کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے آپ کو پلاؤں۔ واہ قسمت عثمان کی، یا رسول اللہ دل کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے پلاؤں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان اپنے دل کی پوری کر، اپنا لاڈ پورا کر، دل میں سلامتی لے۔ وہ کیا منظر ہوگا جب ہونٹ محمد الرسول اللہ کے اور ہاتھ عثمان کے۔ اللہ اللہ، اپنی جائیداد قربان کرنے کا مزہ تو آیا نا۔ جب نبی علیہ السلام پانی نوش فرما کے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا میں نقد بدلہ دینے والا ہوں اور دینے لگا ہوں۔ ما ذر عثمان ما عمل بعد ھذا، آج کے بعد اللہ عثمان کے نامہ اعمال میں کوئی غلطی لکھیں گے نہیں۔ اور دوسری بات، حوض کوثر پہ آؤ گے عثمان، ابو بکر کو دے دوں گا، عمر فاروق کو، علی حیدر کرار کو جام کوثر دے دوں گا۔ عثمان آپ کے ہاتھ بڑھنے لگیں گے، میں محمد اعلان کروں گا عثمان آج میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے پلاؤں۔ اللہ 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 اللہ۔ اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم كتب ربكم على نفسه الرحمة۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ واہ شیخ القرآن، اللہ رب کے قرآن کی ضربیں لگایا کرتے تھے۔ نبوت کو حکم ہو رہا ہے، میرا پیغمبر اپنی بیویوں کو بھی کہہ دو میرا پیغمبر، بیٹیوں سے بھی کہہ دو میرا پیغمبر، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور یہ جو ایمان قبول کرنے والے ہیں صحابہ، یؤمنون بآیاتنا، قرآن پہ ایمان رکھنے والے، ان کی عورتوں کو بھی کہہ دو میرا پیغمبر اگر ضرورت کے تحت اپنے گھر سے باہر جانے کی نوبت آ جائے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادریں لٹکا کے رکھیں، حیا شرم کے ساتھ رہے، دنیا میں پردے کے ساتھ رہے۔ حضرت عمر غیرت والے فرماتے ہیں عورت کو چادر کے ذریعے اس قدر پردے میں رہنا چاہیے کہ جاننے والے بندے کے سامنے بھی آ جائے تو اس کو پتہ نہ چلے کہ یہ کون ہے۔ اس قدر پردہ ہو کہ جاننے والی عورت سامنے آ جائے تو جاننے والے مرد کو بھی پتہ نہ چلے کہ یہ کون ہے۔ اور یہاں کیا ہوا؟ یہ غیرت سے آری، سلامتی سے دور بھائی اپنے ہاتھوں سے ایسا لباس خرید کر کے دے رہا ہے جس سے بدن چھلکتا ہے، جس سے بدن، غیرت کرو غیرت کرو، میری بہنیں بھی غیرت کریں، ایسے لباس کو آگ لگا دو جس سے رب ناراض ہوتا ہے۔ یہی میرا پیغام ہے، یہی سبق آموز نصیحت ہے، یہی سلامتی کا سبب ہے۔ میں لمبی چوڑی گفتگو کرنے نہیں جانتا، اور میں فلسفے اور منطق چلا کے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ایسی گفتگو کرنا کہ سننے والوں کو نہ پتہ چلے کہ پیغمبر بشر ہے کہ
نور ہے مقرر کہتا رہے بشر بھی ہیں تھے نور بھی، بشر بھی ہیں تھے نور بھی۔ ہم ایسی تقریروں کے قائل نہیں، ہم برملا یہ کہا کرتے ہیں جو مسئلہ قرآن کا ہو اس مسئلے پہ ہمارا ایمان ہے، اور یہی طریقہ صحابہ کرام کا ہے۔ اللہ اللہ، نہ خرید کر کے دو ایسا لباس۔ توجہ توجہ توجہ، سنو، محبت امی عائشہ سے رکھو، سنو، محبت امی فاطمہ سے رکھو، سنو، محبت خدیجۃ الکبریٰ سے رکھو، سنو، محبت زینب سے رکھو، اور انہی کا طریقہ کار اپناؤ۔ انگریز کے طریقے پہ لعنت بھیجو، اس لباس پہ لعنت بھیجو، ایسی زندگی کیا زندگی؟ سلامتی نہیں آئے گی جہاں یہود کا طریقہ، جہاں نصارہ کا طریقہ۔ ہماری مائیں بہنیں ایسا لباس پہنے کہ یہود بھی شرما جائیں، ہندو بھی شرما جائیں، سکھ بھی شرما جائیں۔ نہیں، اپنے جذبات کو قربان کر دو عزت زہرا پہ، جذبات قربان کر دو عزت عائشہ پہ، جذبات قربان کر دو عزت خدیجہ پہ، جذبات قربان کر دو عزت ازواج مطہرات پہ، تاکہ دن قیامت کا ہو اور ان کے ساتھ اللہ کریم محبتوں کی وجہ سے بہشت برین میں ازواج مطہرات کے قرب و جوار میں تمہیں مقام نصیب فرما دے۔ یہ طریقہ رکھو، یہی میرا پیغام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ آج ایسی بات ہے کہ نہیں؟ آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ نہیں؟ اس آنکھ کو آگ لگے جس بھائی کی آنکھ اپنی بہن کے کپڑوں سے چھلکتا بدن دیکھتی ہے، اس آنکھ کو آگ لگے، آگ لگے۔ اس باپ کی آنکھ برباد ہو جو اپنی گندی آنکھ سے اپنی بیٹی کے کپڑوں سے اپنا بیٹی کا وجود چھلکتا دیکھتا ہے۔ لات مار دو ایسی تہذیب کو، ایسے لباسوں کو۔ قرآن مقدس کی طرف آؤ اور وہی لباس اختیار کرو جو ازواج مطہرات کا تھا، جو بنات رسول کا تھا۔ دیکھنا آپ کی زندگی کے ہر شعبے میں سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ اللہ اللہ، توجہ کر، میں قرآن مقدس پڑھوں، وہ معاملہ تو میرا خیال میں رہتا نظر آتا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ میں جاننا کسی اور طرف چاہتا تھا، سنانا چاہتا تھا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت، قال کم لبثت۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن، مولوی جو کہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ رحمان سوال کرتے ہیں کم لبثت، موت کی حالت میں کتنا وقت رہے میرا پیغمبر؟ کم، کتنا، لبثتا، لبس کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا۔ حالت موت میں کتنا وقت ٹھہرے میرا پیغمبر؟ سوال کرنے والا رب بھی سچا، جواب دینے والا پیغمبر بھی، بول بول بول، پیغمبر بھی۔ جس کتاب میں یہ واقعہ ذکر ہوا وہ قرآن بھی سچا، جس محمد کریم پہ اترا وہ پیغمبر بھی سچا، جو فرشتہ یہ کتاب اور پیغام لایا وہ روح الامین بھی۔ اتنی سچائیاں اکٹھی ہوئیں اور اعلان قرآن میں ہوا کم لبثتا، کتنی دیر موت کی حالت میں رہے ہو میرا پیغمبر؟ تو آگے سے سچا پیغمبر جواب دیتا ہے لبثت یومن، لبثت، بول بول بول، لبثت یومن، ایک دن۔ کتنا؟ ایک دن۔ پھر غور کیا، صبح کا وقت تھا تو آئے، ابھی تو عصر ہے، پورا دن نہیں گزرا۔ فرماتے ہیں او بمانے بل، بل للإضراب من الکلام الاول، سمجھ رہے ہو؟ پہلی کلام سے ہٹے، اضراب کیا،
اور فرمایا بعض یوم، یا اللہ پورا دن نہیں ہے۔ جاننے والے نے فرمایا بل لبثت مئۃ عام، اے میرا پیغمبر 100 سال رہے ہو۔ کتنا؟ 100 سال تک رہے ہو میرا پیغمبر یہاں۔ بل لبثت مئۃ عام، نتیجہ سلامتی والی کتاب سے کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ پیغمبر کیوں نہ ہو، زیر زمین بھی نہ ہو، سطح زمین کے اوپر ہو، تو پھر بھی پیغمبر کو اپنی جان کے حالات کا پتہ نہیں ہوتا، اور جسے اپنی جان کے حالات کا پتہ نہیں، اسے جہان کے حالات کا پتہ نہیں ہو سکتا۔ جب موت آ جائے تو کسی چیز کا علم و پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ، یہ معاملات ہیں، اور بھی واقعات سنانا چاہتا تھا، لیکن آؤ عظمت صحابہ کی طرف اور وہی آیت سن لو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ ایک کام تیرے ذمے میرا پیغمبر، کہ جب آئیں آپ کی مجلس میں، ابو بکر آ جائیں، عمر فاروق آ جائیں، عثمان غنی آ جائیں، علی حیدر کرار آ جائیں، صہیب سلمان آ جائیں، امیر معاویہ آ جائیں، میرا پیغمبر یہ کس لیے یہ معنی کر رہا ہوں کہ اللہ نے کسی خاص طبقے کی تعین نہیں فرمائی، بلکہ اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بآیاتنا، اے میرا پیغمبر جنہوں نے میری آیات پہ ایمان رکھا، میں نے اعلان کیا کہ غیب کے پردوں سے اللہ جانتا ہے، صحابہ ایمان لائے، میں نے اعلان کیا میرا پیغمبر بشر، صحابہ ایمان لائے، میں نے اعلان کیا انک لا تسمع الموتى، صحابہ ایمان لائے، جو قرآن کی آیات آتی گئی میرا پیغمبر یومنون، بچے قربان کیے پر یومنون، وطن چھوڑ دیے پر یومنون، جنگ میں شریک ہو گئے یومنون، حالات برداشت کیے یومنون، بھوک اللہ اللہ فقر و فاقے سہتے رہے یومنون، الذین یؤمنون بآیاتنا، ایسا ایمان لائے صحابہ کرام کہ اللہ نے تعریفیں کی، میرا پیغمبر آئے تو نہیں، جب آئے تیری مجلس میں ان کے سلام کا انتظار نہ کرنا، میں آپ کی ذمہ داری لگا رہا ہوں میرا پیغمبر، آپ کے ذمہ ہے کہ جب آئے ابو بکر اور ان کی جماعت، میں اللہ حکم کرتا ہوں کہ میرا پیغمبر ان کا استقبال کرنا۔ سلام کہنے کا مطلب کیا ہے؟ میرا پیغمبر ان کا استقبال کرنا۔ اور دوسرا معاملہ میری ذات کا ہے میرا پیغمبر، اے باہر کار حقیقت کل ہو واللہ احد، وہ نگاہ بانے تنو جانے تو اللہ صمد، لم یلد یارم ولم یولد باہر جا دستگیر، لم یکن حافظ تورا ناصر لہو کفوا احد۔ اے میرا پیغمبر ہوں تو بے نیاز اپنی ذات میں، اے باہر کار حقیقت کل ہو واللہ احد، وہ نگاہ بانے تنو جانے تو اللہ صمد، لم یلد یارم ولم یولد باہر جا دستگیر، لم یکن حافظ تورا ناصر لہو کفوا احد۔ اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، احد بھی میں ہوں، صمد بھی میں ہوں، میری ہر کسی کے بغیر گزر جاتی ہے، میرے بغیر کسی کی نہ گزرے، رزق کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، عزت کی ضرورت ہے، بادلوں کی ضرورت ہے، بارشوں کی ضرورت ہے، برکت کی ضرورت ہے، رحمت کی ضرورت ہے، ہر کسی کو میری طرف دیکھنا ہوتا ہے، اور میں بے نیاز ہوں، کسی کی محتاجی میرے قریب
بھی نہیں آتی، تب تو اللہ نے اعلان کروا دیا ہے، اے باہر کار حقیقت کل ہو واللہ احد، وہ نگاہ بانے تنو جانے تو اللہ صمد ہے، تو بے پرواہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا دنیا میں۔ 120 سال زکریا علیہ السلام کو نہ دے تو پرواہ کوئی نہیں، 86 سال ابراہیم کو نہ دے تو پرواہ نہیں، دے کے بعد میں چھری گردن پہ رکھوا دے تو پرواہ نہیں، بچہ 40 سال تک یعقوب سے جدا کروا دے اور وہ بیٹھا وظیفہ کر رہا ہوں، انما اشکو بسی وحزنی الاللہ، اے باہر کار حقیقت کل ہو واللہ احد، وہ نگاہ بانے تنو جانے تو اللہ صمد، لم یلد یارم ولم یولد، لم یلد یارم ولم یولد، باہر جا دستگیر، لم یکن حافظ ترا ناصر لہو کفوا احد، اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، ہوں تو بے نیاز، بے نیازی کے تذکرے اور اعلان میں نے کروا بھی دیے ہیں قرآن کے اختتام میں، بے پرواہی کے باوجود، بے نیازی کے باوجود ایک اعلان کر رہا ہوں میرا پیغمبر، بے پرواہ تو ضرور ہوں دنیا میں، پر تیرے نوکروں کی بڑی پرواہ رکھتا ہوں، بے پرواہ تو ہوں، اللہ بے پرواہ تو ہوں میرا پیغمبر، جبھی تو دنیا مجھے صمد کے نام سے جانتی پکارتی ہے، بے نیاز ہوں، کسی کو مار دوں تو بے نیاز ہوں، کسی کو جلا دوں تو بے نیاز ہوں، کسی کو بیٹے دوں تو بے نیاز ہوں، کسی کو بیٹیاں دوں تو بے نیاز ہوں، کسی کو نہ دوں تو بے نیاز ہوں، کسی سے صحت لے لوں تو بے نیاز ہوں، کسی کے 18 بیٹوں پہ موت دے دوں تو بے نیاز ہوں، کسی کو 40 سال تک بیماریوں کے نیچے رہنے پہ مجبور کر دوں تو بے نیاز ہوں، کسی کو جنت میں رہنے کا کہہ دوں تو بے نیاز ہوں، کسی کو جنت سے اترنے کا کہہ دوں تو بے نیاز ہوں، بے نیازی دنیا کے قدم قدم پہ رہتی ہے میرا پیغمبر، لیکن ایک موقع تیرے نوکروں کا آتا ہے، بے نیاز ہونے کے باوجود اعلان کر رہا ہوں میرا پیغمبر، کتب ربکم، اللہ اعلان کر رہا ہوں میرا پیغمبر، توجہ کرنا، کتب ربکم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، حالانکہ فرض ہوتے ہیں، روزے تو مخلوق پہ ہوتے ہیں، نمازیں فرض تو مخلوق پہ ہوتی ہے، زکوٰۃ لازم تو مخلوق پہ ہوتی ہے، میں تو بے نیاز ہوں، مجھ پہ لازم تو کوئی نہ چیز ہوتی ہے نہ کوئی کر سکتا ہے، بے نیاز اور بے پرواہ، ایک مرتبہ پھر پڑھ دوں، اللہ اللہ، بے نیاز اور بے پرواہ اس قدر ہوں، اے باہر کار حقیقت کل ہو واللہ احد، وہ نگاہ بانے تنو جانے تو اللہ صمد، لم یلد یارم ولم یولد، باہر جا دستگیر، لم یکن حافظ ترا ناصر لہو کفوا احد، ہے تو دلیل ہے پوری دنیا میں میرا پیغمبر، میں نے قرآن میں بھی دلائل دے دیے، میں نے یہ کیا 40 سال تک آدم و حوا روتے رہے، آپس میں جدائیاں بھی پڑ گئیں، یہ دلیل ہے کہ وہ بے نیاز ہے، میں نے دنیا میں یہ کیا، مچھلی کے پیٹ میں ہے میرا پیغمبر اور وہاں پہ تسبیحات کر رہا ہے، میں بے نیاز ہوں، پرواہ تو مجھے کسی کی نہیں ہے، لولا
أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون۔ اگر میری تعریف مچھلی کے پیٹ میں میرا پیغمبر نہ کرتا، یہ نہ کہتا میرا پیغمبر کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر یہ نہ کہتا میرا پیغمبر تو للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا میرا ہوں تو بے نیاز، ہوں تو بے نیاز، بے پرواہ ایسا ہوں کہ بے پرواہی میں بھی میرا شریک نہیں ہے، لیکن مجھے اپنے واحد لا شریک ہونے کی قسم میرا پیغمبر تیرے نوکروں کی بڑی پرواہ کرتا ہوں، تیرے نوکروں کی۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ اللہ اللہ، کس طرف جاؤں کہ کتنی پرواہ کرتا ہے اللہ نوکر صحابہ کے جو ہیں ان کی، اللہ کتنی پرواہ کرتا ہے۔ اس طرف کبھی موقع ہوا تو چلیں گے، ابھی وہی بات سمجھیں۔ ہوں تو بے پرواہ میرا پیغمبر، ہوں تو بے نیاز میرا پیغمبر، لیکن تیرے نوکروں کی اس قدر پرواہ کرتا ہوں میرا پیغمبر۔ کاتب ربکم، کاتب جیسے مخلوق پہ نمازیں فرض ہوتی ہیں میرا پیغمبر، جیسے مخلوق پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے میرا پیغمبر، لازم ہوتی ہے میرا پیغمبر، میں خود اعلان کر رہا ہوں میرا پیغمبر۔ کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، جہاں جہاں تیرے نوکر اور صحابہ ہوں گے وہاں وہاں تیرے رب کی رحمت ہوگی میرا اللہ، وہاں وہاں تیرے رب کی رحمت ہوگی میرا پیغمبر۔ کیا مطلب؟ جہاں بھی ہے تو رحمت ہے، کاروبار میں رحمت ہے، اولادوں میں رحمت ہے، ایمان میں رحمت ہے، وقار میں رحمت ہے، عروج میں رحمت ہے، کمال میں رحمت ہے، سجدوں میں رحمت ہے، قیام میں رحمت ہے، رکوع میں رحمت ہے۔ تب اللہ اعلان فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اور اول مصداق اس آیت کے صحابہ کرام ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، یاد ہے نا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم
ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربا۔ اے میرا پیغمبر قرآن دا بھی اختتام پہ آندا ہے، قرآن بھی مراحل اختتام میں ہے، اور میں اہم باتیں ذکر کرتے ہوئے ایک اہم بات یہ بھی ذکر کر دوں میرا پیغمبر کہ تیرے صحابہ مجھ پہ راضی اور میں تیرے صحابہ پہ، تیرے صحابہ مجھ پہ راضی ہے میرا پیغمبر، اور میں تیرے صحابہ پہ راضی ہوں میرا پیغمبر۔ ابھی تک موت آنے نہیں دیتا، موت سے پہلے پہلے میری طرف سے بھی صحابہ کے استقبال میں یہ کہا جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ خوف نہیں کرنا، مطمئن ہو کے آؤ، میں اللہ تم پہ راضی ہوں، میں اللہ تم پہ۔ ایسا طریقہ اختیار کرو کہ ہر طرف سے سلامتی ہی سلامتی آئے، اور وہ طریقہ ہے ایمان بالقرآن۔ مردوں کے پیچھے نہ بھاگو، اس کی طرف نگاہ کرو اور دوڑو اس طرف جس کو ایک مرتبہ اگر کوئی بلائے تو صحابہ نوکری کی وجہ سے وہ اس قدر پرواہ کرتا ہے کہ 70 مرتبہ جواب دیتا ہے۔ اس طریقے سے مانو جس طریقے سے صحابہ نے مانا۔ صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی برکت سے اللہ انہی انعامات میں سے حصہ ضرور دیں گے جو انعامات اللہ نے صحابہ کو دیے۔ صحابہ پہ سلامتی تھی، صحابہ کے نوکروں پہ بھی سلامتی اللہ ضرور کریں گے۔ اللہ مزاج قرآن کے مطابق عزت صحابہ کرنے کی اور مزاج شریعت کے مطابق تمام احکامات اسلام پہ عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔